بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے تو میں ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جیسا کہ آپ میں سے کافی لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے تاکہ جو سوال جواب میں کمنٹس، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں، اگر وہ ہم نہیں کر پاتے، پورا اس کو ایڈریس نہیں کر پاتے، تو ہم نے ایک گروپ بنایا واٹس ایپ پہ اور الحمدللہ وہ چل رہا ہے۔ تو جنہوں نے جوائن نہیں کیا، اس کا لنک میں نے نیچے اپنا ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ وہیں سے اس کو جوائن کریں۔ دوسرا یہ کہ جیسا کہ ایک مرتبہ پہلے بھی ایسا ہوا، اکثر ہوتا رہتا ہے کہ گروپس میں ڈسکشن ہوتی ہے، پھر بحث چل جاتی ہے، تو یہ گروپ بحث کے لیے نہیں ہے، یہ آپ اس میں جو ہے اپنی رائے صرف دے سکتے ہیں، دوسروں کو جو اپنا جو کچھ آپ کا نظریہ ہے وہ تھوپ نہیں سکتے، تو اس چیز کا خیال کیجیے گا۔ یہی مجھے ایک امپورٹنٹ جو ایک اناؤنسمنٹ کرنی تھی۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے جو ٹاپک ہے اس کی طرف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کے ٹاپک کا نام ہے کہ درود شریف پڑھنے سے باطنی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو درود شریف کی برکت سے باطنی آنکھ کا کھلنا ایک نہایت پاکیزہ، نورانی اور سیف محفوظ راستہ ہے۔ جب کوئی انسان کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا باطن بغیر کسی نگیٹو انرجی یا نقصان کے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہو جاتا ہے۔ دنیا میں باطنی آنکھ یعنی تھرڈ آئی کو کھولنے کے ہزاروں طریقے بتائے جاتے ہیں۔ تو کوئی کہتا ہے کہ میڈیٹیشن کرو، تو کوئی سخت چلے کاٹنے کا مشورہ دیتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پاکیزہ اور روحانی طریقہ اور طاقت بھی ہے جس سے جب اندر کی آنکھ کھلتی ہے تو کوئی خوف، کوئی جنات یا ذہنی توازن بگڑنے کا خطرہ ہی نہیں ہوتا۔ جی ہاں، وہ مبارک راستہ ہے درود پاک کا۔ سبحان اللہ۔ جب ایک انسان کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا باطن آہستہ آہستہ پاکیزہ ہونے لگتا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے۔ لیکن جب درود کی برکات سے یہ آنکھ کھلتی ہے تو انسان کو کیا نظر آتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اسے کیسی نشانیاں ملتی ہیں اور اس کی زندگی میں کیسے بدلاؤ آ جاتے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس روحانی حقیقت سے روشنا ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دوسری جو ایکسرسائزز اور درود شریف کے ذریعے باطنی آنکھ کھلنے میں کیا فرق ہے۔ عام طور پہ تو لوگ جب زبردستی اپنی باطنی آنکھ یعنی تھرڈ آئی کھولتے ہیں تو انہیں ایسے عجیب و غریب ڈراؤنے چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ لیکن درود پاک کا راستہ نور ہی نور کا راستہ ہے۔ درود پڑھنے سے سب سے پہلے آپ کے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جب رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو دل کا زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ اس مقام کو تصوف میں تزکیہ نفس کہتے ہیں، جس پہ قرآن نے بہت زور دیا۔ جب دل کا آئینہ صاف ہو جاتا ہے تو اس میں حقیقت کے جلوے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی درود سے کھلنے والی آنکھ آپ کو ڈراتی نہیں، بلکہ آپ کو سکون اور ڈیوائن لائٹس دکھاتی ہے، وہ تجلیاں دکھاتی ہیں جو عام آنکھ سے انسان نہیں دیکھ سکتا۔ جب درود کی برکت سے باطنی آنکھ کھلنے کا آغاز ہوتا ہے تو اس کی پہلی نشانی آپ کے خوابوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ سمجھنے کی باتیں ہیں، آپ کے عام اور بے فضول خواب ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو جو
اصل چیزیں ہیں، سچے خواب آنے لگتے ہیں۔ جو چیز کل ہونے والی ہوتی ہے اللہ پاک خواب میں اس کا اشارہ پہلے ہی دے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے خوش نصیب انسانوں کو خواب میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام یا اللہ کے ولیوں کی زیارت بھی ہو جاتی ہے۔ جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کا جسم اور روح ایسی ٹھنڈک اور خوشبو سے بھر جاتے ہیں جس کا سچ بتاؤں تو لفظوں میں بیان ہی نہیں کر پاتا۔ دوسرا بڑا معجزہ جو صاحب درود کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہے بصیرت، اسپرچل انسائٹ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب آپ کی باطنی آنکھ دور سے کھلتی ہے تو آپ کے سامنے جب کوئی شخص آتا ہے تو آپ اس کے ظاہری لباس یا اس کی میٹھی باتوں سے دھوکہ نہیں کھاتے۔ آپ کا دل فوراً گواہی دے دیتا ہے کہ اس انسان کی نیت صاف ہے یا اس کے دل میں کوئی میل ہے یا کھوٹ ہے۔ اگر کوئی مصیبت میں پھنسا ہو تو آپ کو پہلے ہی محسوس ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے دلوں میں چھپی گہری باتوں کو پڑھنے لگتے ہیں کیونکہ آپ کا باطن نور سے کنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک عام انسان کی باطنی آنکھ جب کھلتی ہے تو شاید وہ دنیا کو حیران کرنے کے لیے باتیں بتاتا ہے، لیکن درود پڑھنے والا کی جب آنکھ کھلتی ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ دوسروں کو کچھ نہیں بتاتا، اس کو اپنے ہی عیب پریشان کرنے لگتے ہیں۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ گناہ کتنا بدنما اور تاریخ ہے۔ اسے جھوٹ، غیبت اور حرام رزق سے ایسی نفرت ہو جاتی ہے جیسے آگ سے کوئی ڈرتا ہے۔ اس کے برعکس اسے نماز میں، ذکر میں اور درود پڑھنے میں ایک ایسی لذت اور سرور شروع ہو جاتا ہے جو دنیا کی ہر خوشی سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں آنسو بہنے لگتے ہیں، اور یہ روحانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ سوچئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس مقام پر پہنچ کر صاحب باطن کو کائنات کی حقیقت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو درخت، پتھر اور پرندے عام لوگوں کے لیے صرف ایک مادی چیز ہے، درود کی برکت سے ان کی روح کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں بھی اپنے خالق کی تسبیح اور سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے اندر ایک ایسی خاموشی اور سکون اتر جاتا ہے کہ آپ تنہائی میں بھی کبھی اکیلا محسوس نہیں کرتے، کیونکہ آپ کا رابطہ پوری کائنات کی پازیٹیو انرجی کے ساتھ اور نورانی مخلوقات کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا باطن روشن ہو، آپ کا دل شیشے کی طرح صاف ہو جائے، تو کسی غلط چلے یا خطرناک وظیفے کے پیچھے مت بھاگیے گا۔ بس چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو اور باوضو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں۔ چاہے آپ سبحان اللہ، چاہے کچھ بھی پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں یا درود ابراہیم، شرط صرف ایک ہے، درود پڑھتے وقت آپ کا دھیان، آپ کی محبت اور آپ کا دل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہونا چاہیے۔ آہستہ آہستہ آپ خود اپنی زندگی اور اپنے اندر ایک ایسی تبدیلی دیکھیں گے جو آپ کی سوچ سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔ کیا آپ نے کبھی کثرت سے درود پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی یا سکون محسوس کیا ہے؟ بتائیں، کیا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرتے رہیں، چینل کو نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے